سب سے بڑا گناہ تم یہ کر رہے ہو کہ اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہو، سب سے بڑا گناہ کر رہے ہو۔ یاد رکھو ماں باپ کو ستا کر کے اگر پوری زندگی بھی سجدے میں گزار دو گے، اللہ تعالیٰ ایسے سجدے تمہارے منہ پر مار دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی اس کا اللہ اس سے راضی، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس کا مولا اس سے ناراض۔ آج زمانے نے کیا کچھ نہیں دکھایا۔ میری قوم کا نوجوان 18 سال سے جیسے ہی پلس ہوتا ہے نا تو یار دوستوں میں ریسٹورنٹ میں جا کر پارٹیاں کرتا ہے، یار دوستوں میں پیسے اڑاتا ہے، اپنی جو ہے کیا ہے اپنی امیج بڑھانے کے لیے نہ جانے کتنے کتنے روپے اڑا دیا کرتا ہے۔ گھر میں بوڑھی ماں بیٹھی ہے، اس کی دوائی کے پرچے اس کے بستر تلے رکھے سڑ گئے، باپ کی کھانسی کا سیرپ ختم ہو گیا، مگر نوجوان کو دوستوں سے ہی فرصت نہیں، اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ اور ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، کسی علاقے میں پیر صاحب آتے ہیں نا، پیر صاحب اللہ اکبر، تو پیر صاحب پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے پیر صاحب ابھی جنت میں لے جائیں گے۔ اب میں نہیں کر رہا ہوں میں، جی بالکل صحیح ہے، صحیح ہے۔ مجھے اتنا بتا دو پیارے، پیر صاحب اللہ نے انہیں خوب مال دیا ہے، پیر صاحب پہلے سے ایئر کنڈیشن روم میں رہتے ہیں، بالکل صحیح سے سننا، پیر صاحب کے پاس پہلے سے ایئر کنڈیشن روم ہے، پیر صاحب آتے ہیں وہ گاڑی بھی لگژری کار ہوتی ہے، پیر صاحب کو تو آنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوئی، جہاں رہتے ہیں اور جس جگہ ان کا انتظام کیا جاتا ہے وہ بھی ایک دم وی آئی پی ہوتا ہے، اور تم جا کر کے کبھی پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہو، کبھی پیر چوم رہے ہو۔ میری قوم کے نوجوان کو یہ تو پتا ہے کہ اس کے پیر کے پیر میں کتنے تل ہیں، مگر افسوس اس بات کا میری قوم کے نوجوان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کے باپ کے پیر میں کام کرتے کرتے کتنے چھالے پڑ گئے ہیں، بہت خوب۔ کتنے چھالے پڑ گئے ہیں، کس وجہ سے چھالے پڑے ہیں کہ یہ بوڑھا باپ اگر چاہے تو 2 گھنٹے میں اتنے پیسے کما سکتا ہے کہ اپنا پیٹ بھر لے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، وقت سے پہلے داڑھی سفید ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں کس لیے؟ جواب آتا ہے اپنے بیٹے کو جوان کرنے کے لیے، اور آج یہی بیٹا کہتا ہے ابا نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اے نادان، اگر ابا کی قربانی کو دیکھ لیتا تو قسم خدا کی کبھی یہ بات نہیں کہتا۔ یہ تیرا بوڑھا باپ ہے جو وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہے، وقت سے پہلے اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ ہاں یہ بوڑھا باپ ہے جو تجھے جوان کرنے کے لیے کبھی دوسروں کی یہاں نوکریاں کر رہا ہے، تجھے جوان کرنے کے لیے کبھی دوسروں کی یہاں مزدوری کر رہا ہے، تجھے جوان کرنے کے لیے کبھی دوسروں سے گالیاں کھا رہا ہے، تجھے جوان کرنے کے لیے کبھی رکشے کو کھینچ رہا ہے، آقا تجھے جوان کرنے کے لیے کبھی جنگل سے لکڑیاں لا کر کے پیٹ پر اور محنت مشقت کر رہا ہے، اس لیے صرف تجھے جوان کرنے کے لیے پیر میں کانٹے چبھ رہے ہیں مگر برداشت کر رہا ہے، مئی جون کی گرمی ہے مگر برداشت کر رہا ہے، کبھی گرم گرم پانی پی کر کے تیرے لیے نوکریاں تیرے لیے جو ہے کیا دوسروں کی نوکری کر رہا ہے، مگر تو کہتا ہے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میری ماں کا میرا احسان کچھ پر کیا ہے۔ تو یاد کر نوجوان، جب تو چھوٹا سا تھا تو تیری 1 سال کا بھی نہیں تھا، تو بولنا نہیں جانتا تھا، جاڑوں کی سرد راتیں تھی، جب تو نے ایک سائڈ بستر پر پیشاب کر دیا تھا تو یہی تیری بوڑھی ماں نے تجھے سوکھے میں لٹایا تھا، خود ماں گیلے پہ لیٹ گئی تھی، جب تو نے دوسری جگہ بھی پیشاب کر دیا تھا تو تیری ماں نے تجھے سینے پہ لٹایا تھا اور تجھے جو ہے کیا ہے تو خود گیلے میں سو گئی ہے۔ یاد کر میری قوم کے نوجوان، جب تو نے ایک دن کہا تھا اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی تیری ماں کے پاس موجود تھا مگر پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے تیری ماں نے نہیں دیا تھا، گرم گرم نرم نرم بستر چھوڑ کر کے تازہ پانی تجھے نکال کر کے دیا تھا۔ یاد کر میری قوم کے نوجوان، تو کہتا ہے ماں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اللہ اکبر پر ایک مرتبہ تو نے کہا تھا امی مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے گھر میں کھانا موجود نہیں تھا مگر تیری بوڑھی ماں اٹھی تھی اور تیرے لیے گرم گرم کھانا بنا کر کے دیا تھا۔ ایک دن تو نے کہا تھا اماں میرے سر میں درد ہے، تیری ماں نے پوری رات تیرا سر دباتے دباتے تیرے آرام پر اپنے آرام کو قربان کر دیا تھا۔ آج تو
کہتا ہے کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، آج تو کہتا ہے میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یاد کر جب جب عید آئی ہے، ماں نے تجھے نئے کپڑے پہنائے ہیں، ابا نے تجھے نئے جوتے پہنائے ہیں، آج بوڑھے باپ کے پیر میں چپل بھی ہے تو اس کے اندر چھید ہو گیا ہے، بوڑھی ماں کے سر پر دوپٹہ بھی ہے تو نہ جانے کتنے چھید ہو گئے ہیں، اور تمہاری بیویاں ہر تہوار پر نئے کپڑے پہن رہی ہے، تمہارے بچے ہر تہوار پر نیا جوتا پہن رہے ہیں، مگر تم کو اس کا اندازہ کہاں ہے؟ یاد کر اگر تم ماں کو ناراض کر کے پوری دنیا کو حاصل کر لے گا پھر بھی ناکام رہے گا، اور اگر ماں باپ کو راضی کر کے صرف کچھ لوگوں کو راضی کر لے گا اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب کر دے گا۔ میں کہتا ہوں مسجدوں میں جو تم 20-20 ہزار روپے دیتے ہو، مدرسوں میں جو تم 20-20 ہزار روپے دیتے ہو، عرصوں میں جو تم 20-20 ہزار روپے دیتے ہو، مزاروں میں جو تم 20-20 ہزار روپے دیتے ہو، حال یہ ہے تمہاری ماں گھر میں ناراض ہے، ایسے 20 ہزار روپے کسی کام کے نہیں ہیں، پہلے اپنی ماں کو راضی کر لے، 20 روپے کی چیز ان کو لا کر کے کھلا دینا، ارے تیرا 20 ہزار دینا اتنا کامیاب نہیں ہوگا جتنا 20 روپے ماں باپ کو کھلا دینا۔